السلام علیکم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے کیمیکل ایکولیبریم کا لیکچر نمبر 1، ریورسیبل ریئیکشن اور ڈائنامک ایکولیبریم۔ ریورسیبل ریئیکشن کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ریئیکشن جو دونوں سمتوں میں وقوع پذیر ہوں انہیں ہم ریورسیبل ریئیکشن کہتے ہیں۔ اس کو ہم الٹے اور سیدھے تیروں سے ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ دکھایا گیا ہے۔ اور ریورسیبل ریئیکشن میں دونوں ریئیکشن ہوتے ہیں، فارورڈ ریئیکشن بھی ہوتا ہے اور ریورس ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ اس کی ہم مثال لیتے ہیں H2 جمع I2، یہ دونوں گیسز ہیں، اس کو ہم ہیٹ دیں گے، حرارت دیں گے تو یہ بن جائے گا 2HI ہائیڈروجن آیوڈائڈ۔ اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس فارورڈ ریئیکشن ہے، جبکہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، پروڈکٹ جو ہے ہماری بے رنگ H2 پلس I2، یہ ہمارے پاس کیا ہے، پروڈکٹ بن رہی ہیں، لیکن جو ریئیکٹنٹ ہے وہ ہے بے رنگ۔ یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، ریورس ریئیکشن۔ اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں H2 پلس I2، یہ جو علامت ہے کس کی ہے، ایکولیبریم کی ہے، 2HI۔ ابتدائی مرحلے میں یعنی شروع میں فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ریورس ریئیکشن کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے اور ریورس ریئیکشن کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن آہستہ فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ ریورس ریئیکشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ آخرکار دونوں ریئیکشن کا ریٹ برابر ہو جاتا ہے اور اس کو ہم ڈائنامک ایکولیبریم کہتے ہیں۔ مطلب فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ برابر ہو جائے گا ریورس ریئیکشن کا ریٹ۔ اس کو ہم گراف سے بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ گراف لیں گے ریئیکشن کا ریٹ اور ٹائم منٹوں میں۔ اب یہ دیکھیں کہ شروع میں فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ کیا ہے، زیادہ ہے۔ شروع میں فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ زیادہ لیکن بعد میں کم ہوتا جا رہا ہے، اور ریورس ریئیکشن کا ریٹ شروع میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایکولیبریم کی حالت میں فارورڈ اور ریورس ریئیکشن کا ریٹ برابر ہو جاتا ہے، یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں۔ کیمیکل ایکولیبریم کیا ہے، جب فارورڈ ریئیکشن اور ریورس ریئیکشن کا ریٹ برابر ہو جاتا ہے اور ریئیکشن مکسچر کے اجزاء کی مقدار کانسٹنٹ رہتی ہے تو اس کو ہم کیمیکل ایکولیبریم کہتے ہیں۔ تو آگے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ فارورڈ ریئیکشن اور ریورس ریئیکشن میں کیا فرق ہے۔ فارورڈ ریئیکشن میں ریئیکٹنٹس پروڈکٹ بنانے کے لیے ریئیکٹ کرتی ہیں، جبکہ ریورس ریئیکشن میں پروڈکٹس ریئیکٹنٹ بنانے کے لیے ریئیکٹ کرتی ہیں۔ یہ بائیں سے دائیں جانب واقع ہوتے ہیں اور ریورس ریئیکشن یہ دائیں سے بائیں جانب واقع ہوتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں شروع میں فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ بہت تیز ہوتا ہے اور ریورس ریئیکشن کا ریٹ شروع میں بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن یہ فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ آہستہ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے، لیکن ریورس ریئیکشن کا ریٹ آہستہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا کیمیکل ایکولیبریم کا پہلا لیکچر، ریورسیبل ریئیکشن اور ڈائنامک ایکولیبریم۔